پونچھ، کرنا، ٹنگڈار اور اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. مقامی لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور سیولینز کئی سارے لوگ جو ہیں وہ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس سمے میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایمبولینس پرووائڈ کی جائے ان علاقوں کے اندر، اور مکمل طور پہ جو لوگ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں انہیں نزدیکی ہسپتال منتقل کیا جائے زیر علاج کے لیے. ہاسپٹلس کے اندر سٹاف کو بڑھا دیا جائے. وہیں دوسری اور عمر عبداللہ صاحب نے ایک ایمرجنسی میٹنگ لی ہے جس میں سبھی ڈپٹی کمشنرز ہیں اور یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جو بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہیں دوسری اور دیش کے ہوم منسٹر نے فوری طور پہ یہ کہا ہے کہ جتنے بھی یعنی کہ پولیس پرسنلز ہیں یا پھر پیراملٹری فورسز میں جو جوان تعینات ہیں انہیں اپنی چھٹی سے واپس لوٹ کر آنا چاہیے اور اپنی سروسز کو بخوبی طریقے سے انجام دینا چاہیے، اور جن لوگوں کی ٹرانسفرز ہوئی ہیں انہیں فوری طور پہ اپنا چارج بھی سنبھالنا چاہیے. وہیں دوسری اور ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق کرنا ٹنگڈار کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. کرنا ٹنگڈار کے اندر مقامی لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور کئی سارے مقامات کے اوپر جو ہے وہ عام شہری شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں. حالانکہ ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق مال مویشی کا نقصان بھی ہوا ہے. پونچھ کے مینڈر منکوٹ علاقے میں بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے. ویسے ہی اگر آپ بات کریں گے تو نوشہرہ لام کے اندر بھی ہوا ہے، ٹھنڈی کسی کے ساتھ جڑا ہوا جو علاقہ ہے اس میں بھی ہوا ہے، اور ویسے ہی اگر آپ راجوری خطے کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی ہوا ہے. ہمارے پاس جو ذرائع سے دی ہوئی جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیش کے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے فوری طور پہ ایک بڑا سنگیان لیا ہے. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یعنی کہ جو پیراملٹری فورسز میں اپنی سروسز کو انجام دینے والے اہلکار ہیں انہیں فوری طور اپنی چھٹی جو ان کی چھٹی ہے اسے کینسل کر دیا جائے اور انہیں واپس جو ہے وہ اپنی سروسز پہ لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنی سروسز کو انجام دے پائیں. تاہم ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ بھی اطلاع نکل کر آ رہی ہے کہ خطہ پیر پنجال کے اندر اور بالخصوص پونچھ ضلع کے اندر جو ہے وہ 6 سے 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی سارے لوگ شدید طور پہ زخمی ہیں. اب جو زخمی ہیں انہیں ہسپتال تو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس سمے جو ہے وہ ایمبولینس کو کافی زیادہ بڑھا دیا جائے، کیونکہ ایمبولینس جتنی زیادہ بڑھیں گی اتنا ایڈمنسٹریشن کے لیے ٹھیک رہے گا، اتنا آمد و رفت کے لیے بھی ٹھیک رہے گا. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایمبولینس اسٹاف جو ہے وہ ہائر ہونا چاہیے. ہاسپٹلس کے اندر بھی ایمبولینسز کو بڑھا دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو اس سمے میں بڑے اقدامات لینے چاہیے. عمر عبداللہ صاحب نے بھی میٹنگ ابھی لی ہے، حالیہ ہی عمر عبداللہ صاحب کی بھی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے لیے انہوں نے بھی تیاری کی ہے. ان کی میٹنگ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ سکولز بند ہیں خطہ پیر پنجال کے اندر بھی، وادی کشمیر کے اندر بھی، اور مقامی لوگوں کو جو ہے وہ کئی سارے مقامات سے ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے. بارڈر کے ساتھ جڑے ہوئے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ لگاتار پیٹرولنگ بھی جاری ہے اور کئی سارے بارڈرز کے علاقوں کے اوپر جو ہے وہ کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مابین جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں. تاہم ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ بھی اطلاع نکل کر آئی ہے کہ عام شہریوں کا کافی نقصان ہوا ہے، کافی گھروں کا نقصان ہوا ہے، کافی بڑے بڑے گھروں پہ موٹار شل پڑے ہیں جس کے کارن جو ہے وہ لوگ گھروں کے اندر سوئے ہوئے تھے اور اسی سمے ان پہ جب یہ موٹار شل پڑے ہیں تو وہ شدید طور پہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں انہیں جو ہے وہ منتقل کیا گیا. لیکن ایمبولینس زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، ایمبولینسز کو بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں اگر ایمرجنسی سسٹم ہے تو پیر پنجال کے اندر ایمبولینسز کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ ایمبولینس وہاں پہ شفٹ کرنی چاہیے تاکہ اگر لوگوں کے اندر کوئی پینک سچویشن ہے، کوئی گھبراہٹ ہے وہ نہ ہو. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج 7 تاریخ تھی، آج شام کے 4 بجے کے بعد موک ڈرل ہونے والا تھا، فی الحال اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے. کوئی موک ڈرل جو ہے وہ آج اس شام کو نہیں ہوگا، اور جتنے بھی بڑے آفیشلز تھے ان کی ٹرانسفرز ہوئی ہیں اور انہیں کہا کہ فوری طور جو ہے وہ آپ اپنا چارج سنبھال لیں. جہاں جہاں پہ بھی آپ کو تعینات کیا ہے، جہاں جہاں پہ بھی آپ کی پوسٹنگز ہوئی ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر سنبھالیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خطہ پیر پنجال کا نقصان ہوا ہے زیادہ، اور ویسے اگر ہم بات کریں تو کرنا ٹنگڈار کا نقصان ہوا ہے زیادہ. وہاں پہ مقامی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں، گولہ بارود کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور ویسے ہی پیر پنجال کے اندر کئی سارے لوگوں کی موت بھی آئی ہے، جو ہمارے پاس موت بھی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس اپڈیٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے. فی الحال کے طور کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ
عام شہری پینک سچویشن میں ہیں، تو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس وقت میں جو ہے وہ صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ایمبولینس وغیرہ کی فیسلٹی جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے، ایکسیس کر دینا چاہیے، زیادہ ایمبولینسز ہونی چاہیے، اور جو فرسٹ ایڈ وغیرہ ہاسپٹلس میں وہ پراپر طریقے سے رکھنا چاہیے تاکہ کسی بھی عام انسان کو، کسی بھی عام مسافر کو پریشانی نہ ہو. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پیر پنجال کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے، جو سوشل میڈیا کی تصویریں دکھا رہی ہیں، جو نیشنل نیوز چینلز دکھا رہے ہیں، جو لوکل نیوز پورٹلز دکھا رہے ہیں، جو لوکل میڈیا آؤٹ لیٹس دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیے بڑی بڑی عمارتیں مینڈر کے اندر جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں. ویسے راجوری کے لام نوشہرہ کی بات کریں، ویسے ہی آپ اگر بات کریں کرنا ٹنگڈار کی بات کریں، اور ویسے آپ اوڑی کی بات کریں، اوڑی میں 9 لوگ زخمی ہوئے ہیں جس میں کہ 3 بچے بتائے جا رہے ہیں، اور 3 گھروں کا بھی نقصان ہوا ہے جن پہ جو ہے وہ شل لگا ہے، جس کے کارن کافی بڑی تباہی ہوئی ہے. تو ہم ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ پیر پنجال کے اندر ایمبولینسز کو بڑھایا جائے، ہاسپٹلس میں فیسلٹی اچھی دی جائے. کشمیر کے کرنا میں جو ہاسپٹلس ہیں، جو وہاں کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہیں، ان میں سٹاف کو بڑھا دیا جائے، وہاں پہ فرسٹ ایڈ رکھا جائے، وہاں پہ ایمبولینسز پوری پرووائڈ کی جائیں تاکہ اس سمے میں اس پینک سچویشن کے اندر عام رفت میں بھی کوئی پریشانی نہ آئے اور لوکلز کو بھی کوئی مشکلات کا سامنا نہ اٹھانا پڑے. یہ اپیل رہے گی ہماری سرکار کے آگے. اور فی الحال آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. اور آج کوئی بھی موک ڈرل نہیں رہے گا شام کے 4 بجے کے بعد، جو ہمارے پاس اطلاع موصول ہوئی ہے، جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں.